الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. हर किस्म दी हम्द व सलाह
ہما قسم دی تعریفات تحمیدات تمجیدات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک برکت واسطے جیڑا اس پوری کائنات دا خالق و مالک رازق داتا بخش بخش غوث اعظم دنیا کرنے والا بیٹیاں بیٹے پیدا کرنے والا حتیٰ کہ پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے اور درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین آمنہ در یتیم پوری کائنات دے سردار جگاں دے پیر آمنہ دے لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذات مبارک و اقدس و اعلیٰ و بالا واسطے عزیز ساتھی و دوستو آج دے اس مختصر خطبہ جمعہ مبارک دے اندر میں اس حوالے دے نال چند گزارشات بات کے سامنے رکھنا چاہنا ہوں کہ امام کائنات آمنہ دے لال علیہ السلام دی زبان اقدس دے اندروں جدوں بھی نکلے ہے حق نکلے ہے سچ نکلے ہے پیارے آقا علیہ السلام دی زبان مبارک دے اندروں نکلی بات کائنات نے دیکھیا چشم فلک نے نظارے کیتے نے کہ میرے آقا دی زبان جو جڑی گل نکل آئی ہے اللہ نے انہوں حق تے سچ کر کے دنیا والا کو مخا چھڑیا آئیے غور کرتے جانا کئی ایسیاں چیزاں کئی ایسیاں پیشین گوئیاں نے جڑیاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمائیاں آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ فلاں موقع تے اس طرح ہوئے گا اور کائنات کے رب نے اسے طرح کر کے دنیا والے متصدہ اس پوری کائنات اندر سب کو سچی ہستی کوئی ہے جو محمد مصطفیٰ کیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلم علیہ وآلہ آئیے غور کرتے جانا بڑے ہی مختصر انداز کے اندر مختصر کر دیا ہویا میں چند گزارشات چند ایسیاں چیزاں تھوڑے سامنے رکھاں گا کہ میرے آقا علیہ السلام نے اینا چیزاں دا کئی پیشین گوئیاں کر چھڑیاں حکم فرما دیتے کہ کام اس طرح ہوئے گا تے اللہ نے اسے طرح کر کے مخادی کا دنیا والے نے دیکھ لیا آئیے غور کرتے جانا اور ایک بات ابتدا تے سمجھ لینا کہ کائنات تے امام علیہ السلام دے کولوں معجزیاں دا ظہور ہوندا ہے قدرتاں کائنات تے رب دیاں چلدیاں نے رب العالمین کا حکم چلدا ہے اللہ اپنے نبی نو غیب دیاں خبراں دس دیندے نے اور پیارے آقا اگے پہنچا دیندے نے میرے آقا ذاتی طور پہ غیب دیاں خبراں نہیں جان دے اللہ جو میرے پیغمبر مو دس دیں صرف میرے آقا وہی جان دے نے تے جڑے اللہ جیڑی چیز دس دیں جیڑی خبر دے دیتی جائے وہ پھر غیب تے نہیں رہ دیا کرنا مثال دے طور پہ سانوں بھی پتہ ہے کہ دجال نے آنا ہے امام مہدی نے آنا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے ظہور پذیر ہوں گے نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے دسیا سانوں نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے نال پتہ چلیا
جے اگر پیارے آقا بھی غیب کی خبریں جانتے ہیں پھر یہ بھی غیب کی خبر ہے کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو دسی وہ غیب کی خبر نہیں رہ جاندی اگر ہے وہ تے پھر اسی بھی غیب کی خبریں جاننے ہاں آئیے غور کر دے جانا جو میرے اللہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دسڑ دے نے آقا علیہ السلام نے صرف ہونا چیزاں کا علم ہوندے آئیے اللہ کا قرآن سنیے رب نے قرآن میں اس بات کا اعلان کر چلیا اور واضح کر کے بیان فرما دیتے اللہ فرمانے میں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ کائنات کے رب نے اعلان فرمایا ہے پیارے آقا علیہ السلام جدوں بھی بول دینے رب دی مرضی نال بول دینے جدوں بھی آقا زبان ہو جو مسجد دینے اللہ رب العالمین دی مرضی دے نال بول دینے اللہ دی مرضی تو علاوہ اللہ دے حکم تو علاوہ میرے آقا زبان ہو جو مسجد دیا کرتے جو میرے آقا پیشین گوئیاں فرمان دینے او کوئی پیشین گوئیاں نے جو میرے رب نے اپنے نبی مدسیاں نے آئیے غور کرتے جانا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ کائنات دے رب نے اپنے نبی دے سینہ پاک دے قرآن کو نازل فرمایا ہے آئیے قرآن دیا آیتاں سچ ثابت ہو گئی آئیے اللہ دے قرآن دے الفاظ سے غور کرنا ہے پھر قرآن دے الفاظ کی سچائی دے غور کر دے جانا ہے میرے آقا علیہ السلام دے قول ہے عدی بن حاتم تائی دے بیٹے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما لے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آقا اسلام نے قول ایک مانا شخص آیا ہے آکے عرض کردن اللہ دے نبی جی فقر و فاقہ بڑا زیادہ ہو گیا ہے غربت بڑی زیادہ ہو گئی ہے آقا تشریف فرمانے دے ایک اور معاملہ آ گیا ہے تے میرے آقا اسلام میں دستا ہے آقا جی فتنہ فساد عام ہو گیا ہے لوٹ مار عام ہو چکی ہے لٹیرے عام ہو چکے نے میرے آقا السلام نے عدی بن حاتم کو عرض فرمایا ہے آقا فرمانے نے عدی پہ آ رہا ہے عدی ہیرا دیکھے آئی ہیرا مقام میں کے آئی کے نہیں دیکھے آئے عدی فرمانے نے جی آقا جی میں ہیرا مقام دیکھے آئے آقا فرمانے نے عدی اگر تو زندہ رہے تو ضرور تو ہیرا مقام کو دیکھے گا عدی ایک بات یاد رکھی ایک دن انج آئے گا ایک دن انج دا بھی آئے گا کہ ہیرا مقام تو ایک عورت چلے گی صبر کر دیا صبر کر دیا کھانا کھا جا تو آپ بھی کرے گی انہوں رب کو علاوہ کسے جا کائنات ڈر نہیں ہوئے گا تے عدی بن حاتم سوچ اندر پہ گئے تے عدی بن حاتم نے آگیا ہے آندے میں دل اندر سوچیا اس وقت قبیلہ دے ڈاکو کتے ہون گے اس وقت قبیلہ دے لکیرے کی طرف ہون گے حضرت علی دیا سوچا ہون نے یہ زبان ایسی ہے
اے زبان نبوت والی زبان ہے، اے زبان او زبان ہے جن دے اندروں کدی بات نکلی جھوٹی ہوئی نہیں سکتی وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي میرے پاک پیغمبر اسلام نے پہلی گل اے دسی ہے تے دوسری بات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آقا فرماندے نے او عدی بھلا تو دسنا ہے کسرا نو جاننا ہے آندا کسرا بن ہرمز ہے۔ آقا فرماندے نے ہاں کسرا بن ہرمز ہے۔ آقا فرماندے نے عدی پیارے آئے ایک دن آئے گا اگر تو سمجھارے آتے کسرا ہے کسرا دی سلطنت وہ فتح ہوندیاں دیکھیں گا کہنے لگا آقا جی کسرا بن ہرمز ہے کہنے لگے جی کسرا بن ہرمز ہے میرے پاک پیغمبر اسلام نے جڑی گل دسی ہے عدی بن حاتم سوچ اندر پہ گیا کہ اے مٹھی بھر صحابہ کرام نے اے مٹھی بھر میرے نبی دے یار نے تے ایڈیاں وڈیاں گلاں کرتے نظر آوندے نے تے میرے آقا علیہ السلام نے ایسے طرح نال ایک اور بھی گل کر چھڈی ہے میرے پاک پیغمبر اسلام نے آکھیا ہے اور عدی بھی آ رہا ہے ایک وقت او بھی آئے گا کہ مٹھی بھر سونا ہے لوگ چوکا بازاراں تے لے کے جا کے کھڑے ہون گے لوگ آوازاں لان گے کہ لوگ صدقہ کرنا چاہنا ہے اے سونا صدقہ کرنا چاہنا ہے اور عدی بھی آ رہا آقا فرماندے نے سونا صدقہ وصول کرنا را بندہ نہیں لبے گا کہ میرے آقا علیہ السلام نے تین پشین گویاں فرمائیاں ہیں تین چیزاں کا تذکرہ میرے پاک پیغمبر دی زبان جو نکلے آئے اللہ دی قسم ہے میرے رب دا قرآن سچا میرے مصطفیٰ دی زبان سچی ہے آئیے غور کرتے جانا توجہ کرنا ہے بھائی فتح دیا گلاں لے میرے آقا علیہ السلام نے بولو جدو عدی نے گلاں سنیا تے غور کرتا رہا ہے ساری زندگی اے وہی توجہ کرتا رہا ہے کہ دیکھیے نظر آئے نبی پاک علیہ السلام نہیں آئے اے پیشین گویاں کے دو بھولیاں نے سب تو پہلے عدی آپ ہی بیان کرتے نے کہ میں او وقت ویکھ چکیا ہے کہ جدو ہیرا مقام کو عورت چلیے کلی گئی ہے تے چل دیا آفات اللہ کا دعا کیتا ہے دعا کر کے واپس آ گئی ہے تو اس عورت کائنات دے رب دے ڈر تو علاوہ کائنات کی کسے کا ڈر کوئی نہیں سی تے حضرت عدی فرماتے نے جدو مسلمان ہو گئے تے بعد اس طرح کا وقت آیا ہے کہنے لگے جدو کسرا دیا سلطنتانو اللہ نے فتح کیتا ہے مسلمانہ نے فتح فرما لی اللہ نے فتح دے چھتی ہے حضرت عدی فرماتے نے ہونا فاتحین دو میں آپ بھی شامل سائے تے اے دو گلن اے دو پشین گویاں میرے پاک پیغمبر اسلام دیا پوریاں گویاں ہے تے تیسری پشین گوئی حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا ہے اے بھی پوری ہو چکی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آ گیا ہے اے بھی بڑا پیارا دور سی اے بھی بڑا سنہرا دور سی اے دور ایسا دور ہے جس وقت حکومت حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ملی ہے انہوں عمر ثانی بھی کیا جاتا ہے او مجلسہ جڑیاں شراب کے جوئے دیاں لگیا کر دیا ہے جنہوں نے دور آیا ہے او مجلسہ شراب کا جوئے تو اور رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کنورٹ ہو گئی ہے او مجلسہ جڑیاں چونکا بزاراں کے لوگاں دیاں عزتانوں تکیا جاندہ سے او نا اس چونکا بازارہ دے
اندر لوگ اللہ کا ذکر کرنا شروع ہو گئے، اتنا انقلاب آ گیا ہے اور دولت آپ ہو گئی ہے، فراوانیاں ہو چکی ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کے دور کے اندر مختصر سے تقریباً 2.5 سال کا دور رہا ہے۔ اس دور کے اندر لوگ اپنی زکات سرکار ہاتھ لے کے چوکا پسارا اعلانات بھی کر دیتے، کوئی صدقہ لین والا نظر نہ آتا ہے۔ میرے آقا دی بات سچے، رب دا قرآن سچا، میرے مصطفیٰ دا فرمان سچا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ کائنات کے رب نے میرے پیغمبر کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف منوان پورے کر کے وکھا چھڑے آئے اور اس کائنات کو دس دیتا ہے کہ دنیا کائنات کے اندر سب کو سچی زبان ہے محمد مصطفیٰ کی زبان ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ انوار دیوان منوار دیوان، انوار دیوان منوار دیوان، مدینے دے جنتوں میں چنوار دیوان، جننوں میں کر کے دکھنوار دیوان، میں اولاد میرا بھائی وار دیوان، چھنے بیویاں باپ مائی وار دیوان، میں سرکار جگتوں میں جگوار دیوان، او دل کو میں پاکوار دیوان۔ امام کائنات کی زبان جو نکلیا، حق نکلیا، سچ نکلیا ہے۔ اللہ دے قرآن دیا گلاں ثابت ہو گئی ہے، اللہ دے قرآن دیا باتاں ثابت ہو چکی نے۔ آئیے غور کرتے جانا ہے۔ ایک دن انج ہویا میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایسیاں پیشین گوئیاں فرمائیاں ہیں، کافر پھر آگ لے گئے، کافر پریشان ہو گئے۔ نبی پاک کی زبان بڑی سچی ہے، نبی علیہ السلام کی زبان جو کافر بھی سچیاں من دے، کافر بھی میرے پیغمبر کی زبان جو حق من دے۔ میرے آقا علیہ السلام دے کتے قادر زبان جو قد دے دے، کافر بھی سمجھیا کر دے، اور دنیا کائنات ہو سکتا ہے پوریاں نہ ہو پر محمد نے گال ٹال نہیں سکتے۔ آئیے غور کر دے جانا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں صحابی رسول کا نام آئے کہ رضی اللہ عنہ پڑھیا کرو، جنہوں میرے آقا کا نام آئے کہ درود پاک پڑھیا کرو محبت پیار دے نال۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بدر دے کفیر کو نبی پاک علیہ السلام نے خود بیان فرما دیتا ہے کہ صحابہ کرام نسے آئے مشرکین مکہ نو اللہ تباہ و برباد کرے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے معاذ میرے آقا کو اجازت نہیں دینے، آقا جی میں مکے جا رہا ہے کہ میں تو اجازت دیو کا امیہ میرا پرانا یار ہے، میں ہوتی وساطت دینا عمرہ کر جاگا ہے، کہ میرے اجازت دیو نا میں عمرہ کر لگا ہے۔ میرے آقا فرمانے نے جا معاذ تینو اجازت دے تو عمرہ کر لئیے، اگر ہو سکے تے عمرہ کر لئیے۔
حضرت سعد چلتے مکے اپڑ گئے حضرت سعد امیہ نو اپنے پرانے یار ملے نے آکے آئے تو یار کو سردار تیری پہنچ بڑی ہے تے مینوں ایتھے لوک لگا کے تے عمرہ ہی کروا دے امیہ کہنے لگا میں عمرہ کروا دیا گا تو پریشان نہ ہوئے کہنے لگا دوپہر کا وقت ہوئے گا تے دوپہر دے وقت لوگ کاٹوں نے تو آ جائیں میں تیرو عمرہ کروا دیا گا حضرت سعد آئے تے آ کے لے کے آگئی ہے ظالم ابو جہل میں کھلوتا ہے تے انہاں دا تو تکرار ہو گئی ہے ابو جہل نے حضرت سعد کو کوئی نصیبہ گلا کی دیا ہے سعد نے ابو جہل کو ابو جہل دیا گلا دا جواب دیتا ہے حضرت سعد نے انہاں نو دسیا کہ تواڈے بت جھوٹے نے ساڈا ایک رب کائنات دے اندر سچا رب ہے حضرت سعد جس وقت تو تکرار ہویا ہے امیہ کہنے لگا سعد تیری یاریاں تے بجا دے لیکن گل یاد رکھے ساڈا سردار ہے سردار کی عزت سے کرنی پے گی حضرت سعد کو غصہ آیا آخر امیہ میں اپنے نبی دے کولوں سنیا میں اپنے مصطفیٰ دے کولوں سنیا ہے تسی مر جاؤ گے بدر دے میدان اندر میں اپنے نبی کولوں اے بھی سنیا ہے امیہ ہی ابو جہل منوا دے گا بدر دے میدان دے اندر تے گلاں دسیاں جو میرے آقا علیہ السلام نے دسیاں سن اے امیہ ہن لوکدا پھردا ہے گھر جاندا تے گھر والی نو جا کے دسدا ہے آندا ہے اج میں گل جڑی سنایا ہے محمد دی زبان تو جدوں گل نکل آئے تے او گل نہیں کوئی نہیں ہے او زبان جو زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو گل نکلے تے او گل پوری ہو گئی رہی اس بات سے میں میدان جنگ اندر نہیں جاواں گا میدان جنگ دیا تیاریاں ہو رہی نے میرے آقا دے صحابہ بھی بڑے جوش کے اندر نے اے سارے مکے والے بھی تیاریاں کرتے نے امیہ پیچھے پیچھے لوکدا پھردا ہے ابو جہل دا بھی بھائی گاٹ کر چھڑیا ہے امیہ لوکدا چھپدا پھردا ہے ابو جہل نے پوچھا ہے امیہ کی گل جانا کیوں نہیں ہو کہنے لگا ایک گل سنا دیتی جڑی سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے سنائی ہے آکھیا مینوں تے ڈر لگدا ہے جڑی زبان محمد جو گل نکلی ہے او پوری ہو کے رہنی ہے کہنے لگا ابو جہل او ظالمان تو سزار ہو کے نہ جائے گا تے باقی کیویں جان گے تے کہنے لگا چلو تیاریاں کر لائے تیرے نال اسی باڈی گارڈ لا دیاں گے تینوں کچھ نہیں ہون لگا ہے اور لوگوں میرے آقا اسلام نے اپنی زبان کو الفاظ کٹے نے آکھے آوے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات راوی ہے آندے نے حضرت فاروق اعظم نے سانو بیان کیتا ہے آکھے آئے کہ نبی پاک علیہ السلام ہے میدان بدر دے نتو دے جاتے سر سے آندے سر ایتے ابو جہل مرے گا ایتے عتبہ شیبہ مرن گے ایتے بنا بندہ مرے گا حضرت میرے آقا علیہ السلام نے تشریف گوئیاں فرمایا ہے میرے آقا علیہ السلام دی زبان تو نکلے گل جھوٹی نہیں ہو سکتی کائنات دیاں گلاں جھوٹیاں ہو سکتی ہے میرے آقا کی زبان بڑی سچی ہے میرے میدان سجیا میدان سجیا میدان سج گیا جنگ ہو رہی ہے جدو جنگ مکی ہے حضرت فاروق اعظم نے دیکھا کی ہے حضرت فاروق اعظم نے جتھے جتھے نبی پاک علیہ السلام نے نشان لائے تھے جتھے میرے آقا نے دسیا انہاں یاد کر لیا حضرت عمر فرما دے نا ذرا کو ادھر سے نہ ادھر دے
جتھے جتھے کافر دے مرن دی نبی پاک اسلام نے پیشین گوئی فرمائی ہے اور بدر دی جنگ مکی تے میں ہوتے ہوتے ہی ظالم مرے ویکھے دے ورنہ جمیدہ ماذا اللہ صاحبكم وما وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي میرے آقا علیہ السلام نے زبان کو جیڑی گل نکلی کائنات دے رب نے اوے پوری کر کے وکھا چھڈی. آئیے غور کرنا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام ابو لہب دا بیٹا عتیبہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا اور اعلانیہ طور پہ آپ علیہ السلام نے دعوت کا آغاز فرمایا اس وقت اس مقام دے عتیبہ ابو لہب دے بیٹیاں نے میرے آقا علیہ السلام دی بیٹیاں دا انہاں دے ابو لہب دے دو بیٹیاں دے نال صرف نکاح ہویا سی انہاں طلاقاں بھی دتیاں میرے آقا علیہ السلام دی بیٹیاں نو اور سنال گستاخیاں بھی کیتیاں میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے گریبان کو پکڑیا پیارے آقا علیہ السلام نے فتویٰ دی تھی. آئیے غور کرتے جانیں امام کائنات علیہ السلام نے اپنے زبان نبوت دے اندروں گل کر دی ہے. آقا فرماندے نے اللہم صلی علیہ قلبا من کلاب اللہ اللہ اے ظالم اللہ اس ظالم نے اوپر اپنے درندیاں تو کوئی درندہ نازل فرمائے جڑا چیر پار کے رکھ دے وے. ایک دن انج ہویا ہے ابو لہب اپنے بیٹیاں دے نال عتبہ عتیبہ دے نال جا رہا ہے ملک شام کی طرف تجارتی قافلہ لے کے چلے آئے. رستے دے اندر پڑاؤ کیتا ہے رستے دے اندر پڑاؤ کر کے دے اوتھے رات گزار رہے نے. اس موقع تے اس علاقے دے راہب نے دسیا اور لوگوں قافلے والوں ایتھے درندے بڑے نے ایتھے بہت زیادہ درندے نے انہاں کولوں بچ کے رہا جے. ابو لہب نے آکھیا ہے اور گل دل اندر کھٹک رہی ہے جیڑی میرے آقا اسلام نے بولو سنی ہے اور دل اندر گل کھٹکتی نظر آ رہی ہے کہ محمد دی گل نکلی ہے زبان چوں تے او پوری ہو کے رہنی ہے. انہاں زندگی دا تجربہ کیتا ہے آخر 40 سالاں دی پہلی بھی زندگی میرے مصطفیٰ نے گزاری ہے تے ایک گل بھی ایسی نہیں جڑی جھوٹی ہو جائے. میرے آقا دی زبان نبوت چوں جڑی بات نکلی سچی نکلی تے اے دل اندر دیکھیا دل اندر ہی سوچی جا رہا ہے کہ محمد نے گل کیتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے وہ سچی ہو کے رہنی ہے. سارے قافلے والوں کو کہنے لگا کہ تسی ایسے کرو سارے قافلے دا سامان جمع کرو تے میرے بیٹے عتیبہ دے بارے اندر محمد نے فتویٰ کیتی ہے کہ تے پوری نہ ہو جائے سارے سامان دا کیلا بناؤ تے اوپر انہوں سلا دیو تاکہ درندہ انہیں تک پہنچ نہ سکے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے زبان جو گل نکلی ہوئے وہ پوری نہ ہوئے جو ہو ہی نہیں سکتا ہے. میرے آقا دی پیشین گوئی اج پوری ہو جا رہی ہے. عتیبہ اوپر ٹیلے دے چڑھ کے سو گیا ہے. ایک درندہ آیا ہے وہ سارے قافلے والے سوتیاں بندیاں نو سونگتا آیا ہے. سونگتا
سونگدا ہے اوپر چڑھدا چڑھدا حذیفہ دے کول پہنچیا ہے تے اس ظالم جن نے میرے مصطفیٰ دیاں گستاخیاں کیتیاں ہے اس ظالم نے جن نے میرے آقا دا گریبان پکڑیا ہے اس ظالم نو چیر پھاڑ کے تے تباہ و برباد کر کے رکھ چڑیا تے میرے مصطفیٰ دی بات نو حق کر کے وکھا جایا رب العالمین نے میرے پاک محمد اسلام سے زبان میں سچیاں ثابت فرما دیتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضل ضلالا مبینا کافر بھی ماندے کافر بھی جانتے کہ جیڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان جو گل نکل آوے اور جھوٹی کدی نہیں ہو سکتی آج دا مسلمان میرے آقا دیاں گلاں نو نہیں مندا ہے اس دور دے کافر میرے مصطفیٰ دیاں گلاں مندے اس دور دے کافر میرے مصطفیٰ دیاں گلاں نو سین رکھ دے بھی ایک گل سچی بڑی ہے آج دے مسلمان میرے آقا علیہ السلام دیاں گلاں نہیں مندے میرے آقا فرماندے نے جنہیں اصل دی نماز چھڈی تباہ و برباد ہو گیا ہے اور تباہ و برباد ہو گیا ہے ہوتا اہل و عیال تباہ ہو گیا ہے لیکن بندہ نہیں مانتا پردہ کوئی نہیں ہے یار میرے مصطفیٰ نے یہ بھی پیشین گوئی فرمائی ہے کہ میرے آقا نے یہ بھی فرمایا ہے جنہیں فجر کی نماز چھٹی سارا دن سستیاں جو گزرے گا ہے میرے آقا دی یہ بھی بات سچی ہے کائنات رب دی بات میرے مصطفیٰ دی بات ہے ایک اللہ نے جڑیاں کائنات دیاں سچیاں ترین گلاں نے آئیے غور کرنا ہے لیکن میرے آقا علیہ السلام غزوہ تبوک کے موقع دے خیمیہ دے اندر صحابہ کرام نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آکے آؤ میرے صحابیوں آج رات تیز آندھی چلے گئے تے کوئی بندہ باہر نہ جاوے کوئی بندہ بھی باہر نہ جاوے اگر کوئی باہر چلا گیا ہو سکتا ہے تو بڑا نقصان ہو جائے لیکن کائنات کے لوگوں اس وقت میرے آقا دے صحابہ دے نبی پاک دیا گلہ لے منوان تسلیم کریا کر دے میرے آقا دی زبان تو گل جیڑی بھی نکلے میرے آقا دے یار انہوں کے پسند کر دے تے ذرا بھی نافرمانی نہ کر دے لیکن لوگوں اس قابلے جو منافق بھی آیا کر دے اس قابلے جو دل دے گندے بھی آیا کر دے ایک منافق اٹھ آئے اور بندہ اٹھ کے دے آئے رات ٹائم میں دیکھا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نے آکے اسی اج آندھی چلے گئے ایتے مینوں تے کوئی آندھی نظر نہیں آ رہی ہے مینوں تے کوئی اندھیری نظر نہیں آ رہی ہے اے روزانہ میں اے منافق باہر نکلے آئے اے جس وقت باہر ہو کے ویکھے آئے تیز شریر آندھی چلی ہے تیز ظالم نوئی کو چکیا مقام تیز پہاڑاں کے جا سکیا ہے والنجم اذا حوار ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى میرے آقا دی بات سچی ہے محدثین نے لکھیا ہے غزوہ تبوک کے جتے خیمے لگے نے ایک اللہ کے دیکھتا ہے دے پہاڑا دا فاصلہ
کموں بیج 600 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. میرے آقا دی نافرمانی کی تھی, آپ کی بات سچی ثابت ہوئی ہے. اس جگہ کو چکیا ہے 600 کلومیٹر دور جا کے سٹیا اندھیری نے. میرے آقا دی زبان جو گل نکلی ہے, کیڑی شخصیت ہے جن کی زبان جو اے جملے نکلے نے اللہ پاک نے سچے ثابت کر چھڑے نے. جیدے لبا اتے رب بولدا ہے, جیدے لبا اتے رب بولدا ہے. سونا رحمت موتی رولدا ہے, جیدے لبا اتے رب بولدا ہے. سونا رحمت موتی رولدا ہے. اودا بولنا رب دا کلام آیا, کائنات دا بن کے امام آیا. جدے لبا اتے رب بولدا ہے, اور جس جدے حسن تے رب بھی ناز کرے, جدے حسن تے رب بھی ناز کرے, او دے نال کیڑا پرواز کرے. یاسین مزمل دے, یاسین مزمل دے, پارک کل لگب دشان آیا. بچیاں روندیاں تے برلاندیاں نو, قبراں وچ پورے آجاتا سی. بچیاں روندیاں تے برلاندیاں نو, قبراں وچ پورے آجاتا سی. انہاں بے کس تے مظلوم آلئی, سونا رحمت دا پیغام آیا. جدے لبا اتے رب بولدا ہے, کون شخصیت ہے جدے بارے رب دا قرآن آیا ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ایک دن سراقہ او کائنات دے لوگوں, جڑیاں گلاں میں کر رہا ہوں میرے نبی دی بخاری چ لکھیا, نبی دی حدیثاں چ لکھیا, بخاری شریف دیاں روایتاں نے. لیکن گل یاد رکھنا اے او گلاں جڑیاں میرے آقا نے دنیا والیاں نو دسیاں نے, اے او گلاں نے جڑیاں رب نے آپ میرے مصطفیٰ نو دسیاں نے. آقا نے ڈائریکٹ نہیں دسیاں, کائنات رب کو سن کے دسیاں نے. ایک دن انج ہویا حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے. حضرت سراقہ بیمار ہو گئے تے بابائی بیمار ہو گئے تے گھر والے آس پاس بچے بیٹھے تے جوان نے اپنے عزیز و اقارب پیارے دل والے رشتے دار بیٹھے تے بیٹھیاں انہاں سمجھیا سراقہ دے ہن آخری ٹائم آ چکے آئے تے رومن میں اکھا جوان سبحان میں جویں بندہ آکے نائے آج میرا کو عزیز اس کائنات کو این لگتا جا رہا ہے چلا کے آئے تے سراقہ دے سرانے بیٹھے لوگ رومن میں حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں.
آندے نے او لوگوں اور وہ نا میں اجے نہیں مرنا اور پوچھن والے نے پوچھا یار تینوں کیویں اینیاں پکیاں خبراں نے تے حضرت سراقہ آتے نے میں مصطفیٰ اسلام کے زبان کو سنیا ہے کہ اکثر و کسرا دیا سلطنتاں فتح ہون گیا وہ تو خزانے ہون گے وہ تو خزانے جڑے ہون گے اونا خزانے اچھے کنگن ہون گے اور کیسر و کسرا دے کنگن سراقہ نو پہنائے جان گے اور لوگوں جنہ چکر تک ہمیں نو کنگن نہ پہنائے گئے اونا چکر تک سراقہ مار نہیں سکتا میرے پیغمبر دے صحابہ نو کنا یقین ہے آپ دیاں باتاں دے میرے آقا اسلام دے صحابہ کنیاں پکیاں گلاں ہیں کنے پکے ارادے نال گلاں کرتے ہیں صحابی رسول حضرت سراقہ نے بات کی تھی صحت مند ہو گئے وقت گزریا حضرت فاروق اعظم کا دور آیا ہے حضرت فاروق اعظم سے دور اندر سلطنت کا فتح ہویا ہے اللہ پاک نے حضرت سراقہ نو سونے دے کنگن پہنوائے روانہ چمیرا آباد ماغل صاحب کن ماغوان وما يرتق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى میرے رب العالمین نے بڑے احسن انداز سے نال اپنے محبوب دل پیار فرمایا ہے اپنے نبی نال محبت کی دیا ہے اور کائنات لوگوں تو سامی اون جمنو میرے لیے میرے نبی دے صحابہ نے کلام پکیا تسلیم کی دیا ہے اور نبی دے صحابہ نے بڑیاں اونچیاں ہستیاں ہیں اس دور میں کافر بھی سجدہ کرتے کہ جڑی محمد دی گل زبان تو نکل آوے اور گل جھوٹی نہیں ہو سکتی تو ہی نبی پاک دیا کلام لیا کر اس کائنات کے اندر عزت پا جائے گا اس کائنات کے اندر عروج حاصل کر جائے گا دنیا والے بھی تیرے نال پیار کرن گے کائنات دا رب بھی تیرے نال محبت کرے گا اللہ کو دعا ہے اللہ سن سے ایمان اندر جس طرح نبی پاک 5 منٹ رہی دے گے یہ نبی علیہ السلام نے جس طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بات کو بیان فرمایا اللہ پاک نے سچیاں ثابت فرمایا آئیے غور کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا السلام نے ایک دن بیان فرمایا ہے آقا فرماتے نے ابو ذر کلیاں صبر کرتا ہے کلیاں موت آ جائے گی ایک دن انج بھی ہویا چند صحابہ کرام تشریف فرما لے انج ابو ذر دیئے نبی علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے نے اے تجھے جنہیں لوگ بیٹھے ہو تو آتے تو ایک شخص ہوئے اچھے لوگ بیابان علاقے جنگل بیابان جو موت آ جائے گے پھر موت آئے گے پھر ہوتے دوجہ بندہ کوئی نہیں ہوئے گا یا ایک دو بندے ایک قافلہ آئے گا تے وہ قافلہ دیتے آگے نماز جنازہ پڑھے گا بندہ بندہ انتظام کرے گا تے پھر اس بعد آگے چلا جائے گا تے میرے آقا علیہ السلام کا صحابی ہے حضرت ابو ذر چل دیا بیابانا چلا گیا ہے یہ بڑا زہد والا بڑا متقی بندہ ہے میرے آقا دیا نائے صحابی بڑیاں اللہ دیا عبادت کرنے والا ہے حضرت ابو ذر اینا دی بیوی نہ دے نالے جنگل بیابان آکے دے اندر جا کے پڑاؤ کیتا تے بیٹھے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے بابائی بیمار ہو گئے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی نے آکے آئے جلدی جلدی ٹھیک ہو جو
تے اسی باقی دی زندگی مدینے جا کے کٹا گے مدینے کو چند فاصلے دے ایک پہاڑی علاقہ جنگل بیابان نے اٹھے جا کے پڑاؤ کیتا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث سنائی ہے آخیا اللہ والی تیرا نبی پاک نے گل سن لے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کونوں ایسے سرا کر کے سنیا ہے جس وقت حضرت ابو ذر فرماتے نے کہ جنہیں صحابی بیٹھے سن ہونا جو میں ہی زندہ ماما کی سارے دنیا کو چلے گئے جنہوں میں عورت نے سنیا تے زاروں کے دار رکھا جو آنسو بہان لگ گئی رون لگ گئی کہ میرے کو رہتے کفن دفن کا انتظام کرنے والا بھی کوئی نہیں کہ میں کلی چھاپاں گی ایک میت نو اپنے سرتاج نو کہ میں سنبھالاں گی حضرت ابو ذر تھوڑا جہا وقت گزریا کہ حضرت ابو ذر اس کائنات کو رخصت ہو گئے انا للہ و انا الیہ راجعون ادھروں میدیاں نے کوئی آس پاس بندہ بشر نظر نہیں آؤں گا حضرت ابو ذر دی اہلیہ پہاڑی تے چڑھ دیاں نے تے میدیاں نے قافلہ آ رہا ہے تے قافلے نو آواز کسی آواز نہیں جا رہی ہے حضرت ابو ذر دی اہلیہ نے کپڑا ہلایا دوپٹہ ہلایا تے دیکھیا قافلے والیاں جو ایک بندے نے دیکھیا تے آکھیا اوتھے کوئی مدد بھی پکار ہے کہ چلیے جا کے مدد کریے نا قافلہ ادھر نو آ گیا جدو قافلہ نزدیک آیا اس بی نے آواز لائی تیرا کیا ہے اور قافلے والوں اے نبی دا صحابی ابو ذر اس کائنات کو چلا گیا کہ میں کلی عورت کفن دفن کا انتظام کرت تو مجبور ہوئی ہے اس قافلے جو ایک بندہ بولیا او بندہ کہنگا او میرا بھائی ابو ذر اے جڑا انسان بولیا انہا نام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ میرا ویر ابو ذر میں خود کفن دیا گا نہلات والا کے کفن دے گے خود جنازہ پڑھا گا تینوں بیٹھنا دفن کرا گا لوگوں تشین گئی میرے آقا دی سچی ثابت ہو گئی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے نماز جنازہ پڑھائی دفن کر کے ایک قابلہ تمہارا ماغذ روانہ ہو گیا وَنَجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اللہ کو دعا ہے اللہ سے مانیہ مصطفیٰ